صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کافر قبیلے کی صلح کرانے، فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا۔ صحابہ کو پتا تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا۔ حضرت بلال نے اقامت پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے۔ حضور تشریف لے آئے، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق کو بتایا کہ آ گئے ہیں حضور۔ اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا، نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا۔ صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ، حضور کو رستہ دے رہے ہیں۔ صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی۔ صفیں ٹوٹتی رہی، نماز نہیں ٹوٹی۔ حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ ہم نے سنا ساری زندگی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے۔ وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید، وہ کوٹ مٹھن میں کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینو کعبہ بھول گیا ہی، بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں۔ اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، انتے کعبہ بھول گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے، مصلی پہ جماعت کرائی۔ نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا تھا کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ پھر بھی لفظ کوئی نہیں، جملہ کوئی نہیں۔ اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا، کیا جملے کہے، کیا شان ہے۔ کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے، اتنا ادب۔